بنانے لگا، جو ہی نسخہ تیار ہو گیا، جو ہی نسخہ تیار ہونے کے قریب آیا، اچانک بازار میں جو آواز آئی، لوگوں سمجھ جاؤ اللہ دا ولی پیا گزردا ہے، اللہ دا کوئی ولی پیا گزردا ہے، پالکی دے اندر اللہ دا ولی کامل پیا گزردا ہے۔ حکیم صاحب بھی بیٹھے نے، آواز پئی ہوندی ہے، کیڑا کیڑا بندہ اس گزرن والے ولی کی زیارت کردا جائے گا اللہ اسے جنتی بنائندا جائے گا، اللہ اسے جنتی بنائندا جائے گا۔ حکیم صاحب نے فرمایا اے فرید اللہ دا ولی پیاندا ہے، چل زیارت کریے، چل زیارت کریے، تو بھی جنتی تے میں بھی جنتی، تو بھی بہشتی تے میں بھی بہشتی۔ بابا فرید فرمایا او حکیم صاحب تو جا کے زیارت کرنیاں نے تے کر لے، میں تے سائیاں والا، میں تے شیخ کامل والا ہاں، میں تے عزت والا دا مرید ہاں، میں تے بڑے مرد کلندر دا مرید ہاں۔ فرمایا جا تو زیارت کر لے۔ حضرت نے کہا بابا فرید باہر نہ نکلے، زیارت واسطے باہر نہ نکلے، زیارت واسطے باہر نہ نکلے، زیارت واسطے باہر نہ نکلے۔ حکیم کہتا ہے فرید باہر آ جانا، اللہ نے ولی کی زیارت کر لے۔ حضرت بابا فرید نے اکھاں میٹ لیاں، اکھاں میٹ لیاں۔ حکیم حیران ہو گیا، چنگا چنگا دیا بندہ ہے، اللہ نے ولی کی زیارت نہیں کردا، اوے فرید تو جنت نہیں جانا چاہتا، اوے فرید کی جنت نہیں جانا چاہتا۔ آپ نے فرمایا حکیم گلاں چھوڑ، دوائی میرے حوالے کر۔ دوائی دی آپ اپنے شیخ کامل کی خدمت کے اندر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پوچھا اے فرید دیر کر آیا ہے، بڑا لیٹ آیا ہے، تینو جلدی آنا چاہیے، بڑا لیٹ آیا ہے۔ عرض کی سونیا کوئی اللہ والا پیا گزردا ہے، کوئی شیخ کامل پیا گزردا ہے، لوگ دی زیارت پہ کرتے ہیں، لوگ اپنے آپ کو جنتی بنے دے ہیں۔ سونیا وہ حکیم زیارت کرن لگی ہے، اس وجہ تو دیر ہو گئی ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی دے لبوں پہ مسکراہٹ، سبحان اللہ، ولی پوچھدا ہے او فرید تو بھی زیارت کی کہ نہ کی، او فرید تو بھی زیارت کی کہ نہ کی؟ عرض کی نہیں سونیا میں نہیں کی۔ پوچھیا فرید تو جنت نہیں جانا چاہتا، تینو جنت دی لوڑ کوئی نہیں، تینو جنت دی منشا کوئی نہیں، تینو جنت دی آرزو کوئی نہیں، تینو جنت دی طلب کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں پیر کامل اللہ کی عزت کی قسم ہے میں چاہتا ہوں جیواں بھی تیرے نال، مراں بھی تیرے نال، تے جنت بھی تیرے نال۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ فرمایا بیٹا فرید ہوئی عزت والا فرید تینو جنت نہیں چاہیے۔ عرض کی سونیا میں سادہ کیا بندہ ہوں، میں سوچیا میں زیارت کروں کہ وہ ولی کوئی اور جنت چلے جائے کہ تسی کسی اور جنت، وہ سونیا کہتا ہے جنت رل مل نہ جائے، جنت گم نہ ہو جائے، سونیا جنت کے اندر فرق نہ ہو جائے۔ فرمایا فرید کی جنت ہی نہیں بنیا۔ عرض کی سونیا جنت تیرے نال، بہشتہ تیرے نال، قبراں بھی تیرے نال۔ آج تو گل سوئی اس مرد کلندر نے وہ کتنی شان والا ہو گیا جڑا بابا فرید کا بھی پیر بن گیا ہے۔ وہ جب مرید اتنی شان والا، مرید اتنی عزت والا، مرید اتنی کرامت والا، مرید اتنی رحمت والا، جب مرید فرید فرید بیان دیے پھر شہر کا کیا مقام دے کیا مرتبہ ہوگا۔ آپ کا سوئینا تیرا کلیجہ بھی ڈھر جائے۔ توجہ ہے؟ فرمایا آقا دیکھا جب بختیار کاکی فرمایا وہ بیٹا تو جنت نہیں جانا چاہتا، عرض کی سنے جنت تیرے نال چاہیے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی جوش کے اندر آئے، آپ نے فرید کی طرف انگل فرمائی، آپ نے فرید کی طرف انگل فرمائی، فرید یاد رکھی تو نے آج جنت چھوڑی اپنے پیر واسطے، آج جڑا اسی مرتبہ میں گزاریا وہ جنت نہیں بنتا رہ گیا، آج تو جنت نہیں بنے ہو میری وجہ کل چاہ تیرے نال وعدہ پیا کر کھانا قیامت تک جڑا بھی تیرے دروازے تے آندا جائے گا اللہ اسے مجھے نہیں بنے گا۔
بناتا جائے گا اللہ اسے جنتی بناتا جائے گا کوئی امام الانبیاء دا غلام دسنا آل فرید زندہ کھڑا فرید دا دروازہ نہیں بنیا تے خواجہ بختیار کاکی پہلے خبراں پہ دیندے پہلے خبراں پہ دیندے کوئی امام الانبیاء دا غلام پھر خواجہ نظام الدین انہوں نے اور امیر خسرو نے مل کے 200 حافظ قرآن بٹھایا اور فرمایا نظام الدین انہوں نے فرمایا اے حافظو ہر ارد گرد ختم قرآن کرو سبحان اللہ ہر ارد کے ختم قرآن کرو میرے مصطفیٰ دا غلام حافظ سویرے شروع ہویا شامی ختم قرآن مجید ہویا ارد گرد دے بھونک مار دیتی سامی شروع ہویا فجر لے ختم ہویا پھر ارد دے بھونک مار دیتی فرمایا ارد ختم قرآن مجید ہر ارد دے ہوندائے نظام الدین کو پوچھا گیا اور نظام الدین اتنا تمام پیا کردائیں وجہ کیا ہے فرمایا میں اپنے پیر فرید کی قبر کے مزار بنانا چاہتا ہوں فرید کی قبر کا مزار بنانا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ دا غلام جدو مزار بن گیا حضرت نظام الدین فرماتے ہیں جدو میں سمجھاما میرے خواب کے اندر سونے نبی کی جلوہ گری ہو گئی میرے نبی کی آمد ہو گئی سونے نبی کا دیدار ہو گیا سونے نبی میرے خواب کے اندر آیا میرے نبی نے فرمایا نظام الدین بڑا سترہ کم کی داوی بڑا چنگا کم کی داوی بڑا فضلہ کم کی داوی عرض کی جی سونے آتیوں فرمایا ہر ایک کے ختم قرآن مجید کروایا بھی جی سونے میرے شیخ کی مزار میرے پیر کامل فرید کا جو مزار پیارے محبوب نے لب جنبے شجائے میرے نبی نے فرمایا اور نظام الدین اس پاسے تم نے دروازہ رکھنا ہے عرض کی جی سونے دروازے کا مقصد کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا قیامت تک میرا دروازہ گزرتا جائے گا اللہ اسے دے نصیبہ کی جنت لکھ جا جائے گا تمہیں غیر جنت نہ کرنا ہے یہ خبرہ تے میرے مصطفیٰ دے غلام دے گئے یہ خبرہ تے نبی نے پیارے غلام دے گئے وہ امام الانبیاء دا غلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ خبرہ جان دے نے نبی نو کہہ دیا خبرہ دا نہیں آنا مصطفیٰ کے در محبت علی گل پیارے مالک صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم جنگ بدر ختم ہوئی نا جنگ بدر ختم ہوئی میں پہلے مسئلہ اس وجہ پر سمجھانا تھا کہ میں سمجھ جنگ بدر اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کافروں نے 70 مارے گئے اور 70 قیدی ہوئے کافروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا حضور نے فدیہ لے کے قیدیاں کو آزاد کر دیا جڑے کافر مارے گئے انہاں نو گھسیٹ کے کیا بدر دے کنویں دے اندر ڈلوا چھوڑا ایک بندہ ہے صفوان مکے دا ہے اس دا بیٹا اس جنگ دے اندر مارا گیا صحابہ دے اندر بیا بندہ ہے عمیر اس دا باپ مسلمانوں نے تو مارا سمجھ آئی نہ ایک دا باپ مارا گیا ایک دا بیٹا مارا گیا دعائیں بیٹھے بدر کی جنگ ختم ہو گئی کافر مکے کے اندر آ گیا مسلمان مدینے کے اندر 2-4 مہینے گزر گئے صفوان اور عمیر مکے کے باہر بیٹھے ایک جگہ ملی میں گپ شپ رہنے بیٹھے اچانک بدر کی گل چھڑ پئی صفوان آجا جیرے دینا میرا بیٹا مارا گیا میری زندگی کا سکون ختم ہو گیا عمیر آجا جیرے دینا میرا باپ مارا گیا میری زندگی کی لذت ختم ہو گیا صفوان آجا کا میں غصہ دیکھنا آتا ہے میں اٹھاواں تلوار جاواں مدینہ المنورہ اتنے جا کے نعوذ باللہ مسلمانہ کے نبی کو قتل کر کے آ گیا میں سنے مسلمانہ کا نبی گلیاں کے اندر عام پھردا ہے کوئی ادھر سیکورٹی نہیں ہوتی لیکن میں میرے گھر غربت ہے میں لوگوں کا قرضہ لے
اگر میں 100 کھاؤں مانا میرے کو اتنے پیسے ہوں گے نا کہ میں ون کے مسلمانوں کے نبی نے نعوذ باللہ قتل کر کے کہ اپنے بیٹے کا بدلہ کے لیا گل توجہ نہ سمال فرما جب اس نے گل کی نہ تو آنکھا لگا یار گھابرنا نہیں اگر تو ایک کام کرنا چاہتا ہے تیرا جتنا بھی خرچہ ہے جتنا بھی قرضہ ہے سارا میں ادا کرے کمپرومائز ہو گیا ایک دوسرے نال انہوں نے گلاں طے کر چھوڑیاں صفوان پہنچا گھر اس نے تلوار میں تیز تیزا اور تلوار میں سارا زہر نہ بجایا زہر تلوار میں جو لائی ویندی ہے تھوڑا جی چیرا بھی دیو آجا جیدے جسم جیسے چیرا بھی آویا بندہ زہر دے سر مر ویندا اس نے ٹھیک ٹھاک زہر بلا زہر مار کے مدینہ منورہ کی جانب چلا جدو یار دے مسجد نبی دے قریب آیا نا تلوار اس نے کولے مسجد نبی دے دروازے دے بیٹھا ہے دروازے دے بیٹھا ہے عامر مصطفیٰ دا غلام پوری تیاری کر کے بیٹھا ہے جدو بھی مسلمانوں کا نبی گزرے گا میں حملہ کر کے اپنے بیٹے کا بدلہ اتاراں گا عمیر کے باپ کا بدلہ اتاراں گا مکے دے 70 سرداراں کا بدلہ اتاراں گا تلوار زہر دے اندر بجا کے بیٹھا ہے آپ نے نبی دیاں شاناں سنن والے آلے اور رات اس بہر دے اندر سونے نوری دیاں عزتاں دے ترانے گاون والے اللہ کی عزت کی قسم پیاری کر کے بیٹھا ہے حضرت عمر فاروق گزرے حضرت عمر میں بٹھا حضرت عمر پہچان گئے پہچان کے صحابہ کو فرمایا اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں اس بندے دی نیت میں نے سکری نہیں لگتی جلدی کرو اس کو پکڑو کہ اللہ کا بھی دشمن ہے اللہ دے سونے نبی کا بھی دشمن ہے صحابہ کرام نے اس کو پکڑیا پکڑ کے حضور دی بارگاہ کے اندر لے گئے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ چھوڑ دیو صحابہ چھوڑ دیو عرض کی سویا تلوار سے حق کے اندر تلوار میں زہر بجھا کے کھڑوتی آئے سویا کی نقصان نہ دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے غلاموں اور نقصان کوئی سوچ نو دے گا جس کا کوئی وارث نہ ہوئے میں محمد دا وارث سے اللہ رب العزت میرے مصطفیٰ دا غلام میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ فرمایا عمر پریشان نہیں ہونا میں محمد دی حفاظت اور شادہ رہبان کرتا اللہ رب العزت فرماتا ہے صحابہ کرام نے صفوان کو چھوڑیا میرے نبی فرمایا کیویں آیا ہے میرے نبی فرمایا کیویں آیا ہے عرض کر دے سونیا مدینہ پھرن آیا او منڈی ویکھن آیا اے مدینے دی سیر سوار کرن آیا میرے مصطفیٰ دے لباں تے مسکراہٹ آ گئی میرے مصطفیٰ فرمایا بول نہ کیویں آیا ہے سبحان اللہ بول نہ کیویں آیا ہے عرض کی سونیا میں جو عرض کی مدینے دے اندر پھرن واسطے آیا سونیا سیر کرن واسطے آیا مصطفیٰ فرمایا صفوان سیدھی سیدھی گل دس کیویں آیا ہے کہندے سونیا بس میں آیا میرے مصطفیٰ دے لباں تے مسکراہٹ توجہ میرے مصطفیٰ دے لباں تے مسکراہٹ آیا میرے نبی نے فرمایا تو دسے گا یا میں محمد سبحان اللہ تو دسے گا یا میں محمد عربی دسیا عرض کرتے سونیا میں آیا میرے مصطفیٰ فرمایا صفوان یاد رکھی شان رحمت کے دوبارہ وردی اس وادی کے اندر تو تے عمیر بیٹھے رہ گئے سبحان اللہ تو تے عمیر بیٹھے رہ گئے تو نے ساری گل کی میرے نبی نے تو نے ساری گل کی اپنے خرچے دے قرضے کی گل کی عمیر نے ساری ذمہ داری اٹھائی سنو ہاں دے درمیان کمپرومائز ہویا سودا ہویا ہے لین دین ہوئی ہے تو نے سنواری چھٹی ہے اتنے دن تینوں آندیاں لگ گئے فلانی جگہ تے تو نے رات گزاری ہے فلانی جگہ تے تو نے سفر کیتا ہے اتنے ٹائم مدینے کے اندر آیا ہے اتنی دیر ہو گئی مسجد
مسجد نبوی کے دروازے پر بیٹھا ہے تلوار کو چلانے ٹائم تو نے تیز سے اتنے ٹائم دیتے تلوار دیتے تو نے زہر لگائی ایک تو نے عمیر نبی دیئے تو سونے نبی نے گلہ کی دیا انہاں کا پھٹیاں رہ گئیاں عرض کردہ ہے سونے یہ ساریاں خبران ترہ کہہ دیسیاں یہ میں جانتا ہوں یا عمیر جانتا ہے اور کوئی دیکھن والا کوئی نہیں کوئی پہچان والا کوئی نہیں کوئی سنن والا کوئی نہیں میرے مصطفیٰ فرمایا وہ سبحان یاد رکھی جرا رب کائنات بنا سکتا ہے جرا جن و بشر بنا سکتا ہے جرا شجر و حجر بنا سکتا ہے وہ رب ساری خبریں محمد نو بھی بتا سکتا ہے میرے مصطفیٰ دا غلام جدو یہ گل کری جدو یہ گل سنی اکھیں نوٹ کے پھر کھول کے کہندا ہے سونے اور سونے میں تے قتل کرن واسطے آیا ہاں لیکن تیرے نیناں دا قتل ہو کے رہ گیا سبحان اللہ سونے اللہ دی عزت دی قسم میرے دل دے اندر اتنا بغض تیرا بھرے ہویا اتنا حسد تیرا بھرے ہویا اتنی دشمنیاں تیریاں بھری ہویاں اتنی عداوتاں تیریاں بھری ہویاں پوری زمین تے میں تیرے نال بڑا بغض رکھدا ہاں لیکن سونے پتہ نہیں کیا ہے میرے دل دی دنیا بدل گئی دل وچ اندھیرے نکل گئے روشنیاں آ گئیاں سونے اتنا پیا پیارا لگتا ہے نہ کوئی ہور پیارا نہیں سبحان اللہ اتنا کوئی اور پیارا نہیں کیا لگتا میرے مصطفیٰ دے قدماں تے گر گیا حال و بیال ہو گیا رو کے ہر چیز تا رو گئی رو کے کہتا ہے اللہ دی عزت دی قسم تو مصطفیٰ دی سچائیں تیرا خدا بھی سچا کوئی امام الانبیاء دا خدا آج لوگ کہتے ہیں حضور نو کیا پتا نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے یہ کہتے ہیں کہ حضور نو دیوار کے پیچھے طویل ہو یہ کیا کہتے ہیں حضور نو نعوذ باللہ دیوار کے پیچھے طویل ہو کوئی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ حضور قبر کو کہتے ہیں باہر کے حال نہیں جانتے کوئی امام الانبیاء دا خدا کبھی ایسے ہوگا نہ بیٹھا جیرے نبی کی شان کھٹا میرا کوئی نہ محفل بیٹھا کر جیرے نبی کی شان بڑا انہوں محفل کے اندر آیا کر جیرے ہر ٹائم سونے نبی کی نات خانہ نے نات پڑی کوئی ہی کوئی جملہ سنے جنہیں بھی سونے نبی کی شان آنا اللہ کا قرآن سن آمیر مصطفیٰ دا قرآن رب دا قرآن پڑیا فرماندہ ہے وَلَا رَتْبِهُ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ فرماندہ ہے زمین کے جتنی تر چیزانے زمین کے جتنی خوش چیزانے ہمیں اتارنے اللہ فرماندہ سارا علم میں نے قرآن کے اندر رکھ دیتا سارا علم میں نے قرآن کے اندر رکھا ہے تر چیزاں کا علم بھی قرآن کے اندر خشک چیزاں کا علم بھی قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے ساری کائنات کا علم میں نے قرآن کے اندر رکھا ہے آؤ میں تیرے کو پوچھنا چاہتا ہوں میں تینوں منصف بنانا چاہتا ہوں میں تینوں جج بنانا چاہتا ہوں میں تیرے کو فیصلہ لینا چاہتا ہوں اللہ دی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر زمین کا علم بھی آیا قرآن کے اندر آسمان کا علم بھی آیا قرآن کے اندر فرشتہ کا علم بھی آیا قرآن کے اندر حور کا علم بھی آیا قرآن کے اندر جنت کا علم بھی آیا قرآن کے اندر جہنم کا علم بھی آیا قرآن کے اندر آسمان کا علم بھی آیا قرآن کے اندر جنت کا علم بھی آیا قرآن کے اندر انسان کا علم بھی آیا قرآن کے اندر پہاڑ کا علم بھی آیا قرآن کے اندر زمین کے اوپر کا علم بھی آیا قرآن کے اندر زمین کے تلے کا علم بھی آیا قرآن کے اندر سمندر کا علم بھی آیا ارے قرآن کے اندر ریت کے سمندر کا علم بھی آیا ہے کوئی امام الانبیاء کا غلام ساری چیزوں کا علم قرآن جانتا ہے کیا قرآن والا نہیں جانتا ساری چیزوں کا علم اگر اللہ قرآن
دے اندر ڈال سکتا ہے قرآن والے دے سینے دے اندر نہیں ڈال سکتا کوئی امام الانبیاء دا غلام اللہ دی عزت کی قسم نبی نو اللہ نے اتنی اشارہ دیا اچھا مزے دی گل ایک اور سو قرب قیامت دین سی نا قیامت دین سورج سوا دے زمین تانبے مانگو ہر پاسے نفس نفسی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ وبنیہ ہر کوئی چھوڑ گیا بڑی لمبی والی گل نبی اعظم 100 بندہ ہونے 100 اور تسا میں کئی جگہ جی لوگ مل گئے جی کیا ہے جی خیر ٹھیک ہے بڑی محبت میں ملے پوچھنا پڑا یار یہ تینوں پہچانا نہیں ایویں ہوندا او جی تسی فلانی جگہ تے تقریر کرن واسطے آئے تھے میں تمہارے سامنے بیٹھا 100 بندے دے وچ بندہ 100 بندے نال گل کیتی ہوے نا تے 100 بندے دی شناخت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا اور قیامت دا دن سی نفس نفسی دا میدان اس ٹائم پونے 7 ارب دی آبادی ہے پونے 7 ارب دی آبادی دنیا دے پونے 7 ارب انسان اس ٹائم دنیا دے بستا ہے اے ہی حصہ ہے اس نو ود کے 9 حصے جنات دنیا دے بستے اچھا اس ٹائم میں پونے 7 ارب آبادی ہے کہ ارباں خرباں تو پہلے فوت بھی ہو گئے 1400 سال ارباں خرباں لوگ فوت ہو گئے ایمیوں کو قیامت تک ارباں خرباں لوگ ہونا ہے پھر ارباں خرباں لوگ پہلے امتوں میں پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی جو ہو یاد رکھنا اتنی آبادی اس ٹائم دنیا میں نہیں اتنی آبادی حضرت نوح علیہ السلام سے دور چاہیے حضرت نوح علیہ السلام سے دور جتنا ارباں خرباں لوگ کھڑوتے ہوں اتنے پہچان کتنی ہوتی ہوتی جدو ایک گئے میرے سینی جا کے آؤ میں تنوں مدینے والے دی شان میرے مصطفیٰ دا غلام میرے مصطفیٰ دے غلام عرض پر کر دے سونے میدان معاشر نفس نفسی دا میدان ہوے گا ہر پاسے نفس نفسی سونے اس میدان معاشر دی گرمی کے اندر تسی اپنے غلاماں نو پہچانو گے کہ نہیں پہچانو گے تمہیں غلاماں دی پہچان بھی ہوے گی کہ نہیں ہوے گی میرے نبی نے نہیں فرمایا میرے غلاموں کیڑا سوال کر دیو خرباں لوکاں دے وچوں مینوں کیا پتہ چلے گا فلانا میرا کلمہ پڑھن والا ہے فلانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھن والا ہے فلانا موسیٰ کا کلمہ پڑھن والا فلانا ابراہیم کا کلمہ پڑھن والا فلانا آدم کا کلمہ پڑھن والا فلانا شیش اکبر کا کلمہ پڑھن والا نانا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا او میرے غلامو اللہ دی عزت کی قسم ہر بار خرباں لوگاں دے اندر جدوں میرا امتی آندا جائے گا میں محمد سینے نال لگا جاواں ایویں اسی محفل سجا کے نہیں بیٹھے بھائی نیاز سامنا ایویں ہم نے اس گھر کے اندر محفل نہیں سجائی ایویں اتنے خرچے نہیں ہو گئے ایویں رات اس پیر کے اندر اتنی لوگ نہیں آتے بلکہ کوئی ہے جو اس طرح سے اٹھا کے لے آتا ہے کئی صحیح رحمت ہے جی اٹھاتے لے آتے کوئی امام الانبیاء دا غلام دیکھو نا حضور اتنی شان کسی نے علامہ اقبال کو پوچھا علامہ اقبال تیرے تو بڑے بڑے شاعر گزرے لیکن تیرے کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ جدوں بھی کوئی پڑھتا ہے تیرا کلام لوگ عاشق کرتے ہیں کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ قلم دے رہے ہیں علامہ اقبال کو سوال ہویا کلندر لاہوری علامہ اقبال تیرے تو بڑے بڑے شاعر بڑے بڑے فقیر گزرے بڑے بڑے بلیغ گزرے بڑے بڑے اردو نثر نظم جاننے والے بڑے بڑے قواعد و ضوابط جاننے والے علامہ اقبال تیری زبان کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہے تیری شاعر و شاعری کے اندر تیری نثر کے اندر تیری نظم کے اندر تیری غزل تیری ربائی تیرے دوڑے
اتنی لذت کیوں ہے؟ تیری زبان کے اندر اتنی چاشنی کیوں ہے؟ تیری زبان کے اندر اتنی تاثیر کیوں ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا لوگوں یہ میرا کمال نہیں، یہ میری بات اور ریاضت کا کمال نہیں، یہ میری تعجب گزاریاں کا کمال نہیں، پوچھا تیری زبان کے اندر تاثیر کیوں ہے؟ فرمایا اس زبان پر میں نے محمد عربی نے 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا۔ فرمایا اس زبان پر میں اپنے یار کا 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھیا، بس جو ہی یار کا درود ختم ہویا ہے اللہ نے میری زبان کی تاثیر پیدا فرمائی۔ وہ امام الانبیاء اللہ دی عزت دی قسم، وہ سونا نبی بڑی شان والا، وہ سونا نبی بڑی عزت والا، بس آخری گل کراں کہ اپنی گفتگو سمیٹا ایک ہوندے نا کوئی کم ہوے کہ میں قاری صاحب نو اگر قاری ویسے وہ فلانی گل تینوں یاد توجہ فلانی گل تینوں یاد ہے یہ میرے نال ہو سی میں نے جی علامہ صاحب نو گل یاد ہے ایویں نا بھائی نواز بھائی نبی صاحب نو آکھاں بھائی میں فتح پور آیا ہوں فلانی جگہ تے بیٹھ رہے تینوں یاد ہے تے نال ہو سی آکھن جی مینوں یاد ہے کہ کوئی ایسی گل کہ جتے میرے نال بھی نہ ہوئے تو میں انہوں نے آکھا میں فلانی گل مجھے یاد ہے انہاں کیا کرے بولو نا کیا کرے سانو نہیں یاد سانو کو تسی اکیلے آوے جی اسی کے سن حاصل ہونا یاد تو اس کو کرایا ویندا ہے جیڑا نال ہوے نال بس آخری گل میرے مصطفیٰ دا قرآن اللہ دا قرآن پڑھ اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا اللہ دا قرآن فرماتا ہے میرا محبوب حضرت موسیٰ نو یاد کر حضرت موسیٰ نو یاد کر اللہ دا قرآن فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل او میرا یار حضرت اسماعیل کا دور یاد کر اللہ دا قرآن فرماتا ہے بلکہ پوری وقت فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او میرا سونا نبی شان اللہ نے فرشتہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کروایا بلکہ اس کی بھی وقت کہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او میرا سونا نبی شان کرو ویلا جب اللہ نے نبیوں دیاں روحاں کو وعدہ کیا عرض کی مالک شان تے اس سے کرایا جاندا ہے جڑا دور ہوں دیکھ کے آوے کوئی عرض دا جواب آیا لوگو میں نے حضرت موسیٰ دا دور اپنے محبوب کو یاد کروایا حضرت عیسیٰ دا دور یاد کروایا حضرت موسیٰ دا دور یاد کروایا حضرت آدم دا دور یاد کروایا نبیاں دیاں روحاں یاد کروائیاں عرش کیتیاں مالک کیوں یاد کروائیاں جواب آیا لوگو میں نے سارے نبی باپ وچ بنائے نے محمد عربی نو پہلے بنا چھوڑا میں جرے جرے نبی نو پیدا کردا گیا محمد عربی نو کی ٹھنڈا ہندا جرا جرا نبی دنیا تے آندا گیا وہ نبی دی شاناں ویکھدا رہندا او جرا نبی شاناں ویکھدا رہیا کوئی پڑھدا رہیا مصطفی جان